آج ہم بات کریں گے ایک ایسی اسکن کنڈیشن یا جلدی حالت کے بارے میں جو دنیا بھر میں لاکھوں لوگوں کو متاثر کرتی ہے. وہ ہے ایگزیما. اگر آپ یا آپ کا کوئی جاننے والا اس سے گزر رہا ہو یا گزر رہا ہے تو آپ جانتے ہوں گے کہ یہ کتنی پریشان کن اور تکلیف دہ حالت ہے. آج ہم دیکھیں گے کہ ایگزیما ہے کیا، اس کی کیا علامات ہیں، اور سب سے اہم بات کون سے 6 کاسمیٹک اجزاء آپ کے لیے فائدہ مند ہو سکتے ہیں اور کون سے 4 آپ کے لیے نقصان دہ یا آپ کو استعمال نہیں کرنے چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ العظیم رب العرش العظیم یشفیک یا شافی و کافی امین. السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہیلتھ کوچ ڈاکٹر سید فیصل جیلانی. سوال یہ ہے کہ ایگزیما کیا ہے. یہ ایک عام اسکن کنڈیشن ہے یا اسکن کی حالت ہے جس میں جلد پر خارش، دانے، خشکی اور کبھی کبھار انفیکشن ہو سکتا ہے. یہ ڈرماٹائٹس کی ایک قسم ہے، یعنی جلد میں سوزش، سوجن یا جلن پیدا کرنے والی بیماریوں کا ایک گروپ ہے. اس کی سب سے عام قسم ایٹوپک ڈرماٹائٹس یا ایٹوپک ایگزیما کہلاتی ہے. ایٹوپک کا مطلب ہے کہ آپ الرجی والی بیماریوں کا زیادہ شکار ہو سکتے ہیں. ایگزیما کی شکل اور رنگت ہر شخص پر مختلف نظر آتی ہے، یعنی ہلکی جلد پر یہ گلابی، سرخ یا جامنی رنگ کا ہو سکتا ہے، جبکہ گہری جلد پر جامنی، براؤن یا سرمئی دکھائی دے سکتا ہے. اس میں سب سے زیادہ جو تنگ کرنے والی چیز ہے وہ ہے خارش، جو کھجانے سے اور بڑھتی ہے. اور اگر یہ بہت زیادہ بڑھ جائے تو اسے انگریزی میں فلیئر اپ کہتے ہیں، مطلب ایگزیما بھڑک اٹھتا ہے ایک طرح سے. یہ کئی دن یا ہفتے تک رہ سکتا ہے. اس کی علامات میں جلد پر سرخی، کٹی پھٹی جلد، کھجلی، جلدی سوزش کے ساتھ چھپاکی یا دروڑے پڑنا، جلد پر ابھرتے ہوئے بھورے یا سیاہ دھبے پڑنا، جلد دبیز اور چمڑی کی طرح لگتی ہے، متاثرہ جگہ سے پانی رس سکتا ہے اور کھرن وغیرہ بھی شامل ہے اس میں. اچھی بات یہ ہے کہ صحیح علاج اور جلد کو مزید خراب کرنے والی چیزوں سے بچ کر زیادہ تر لوگ اسے کنٹرول کر سکتے ہیں. ایگزیما کی علامات کو کم کرنے یا اس پر قابو پانے کے لیے کئی اقسام کی کریمیں اور مصنوعات وغیرہ ملتی ہیں جن میں مختلف اجزاء شامل ہوتے ہیں. ان اجزاء کے بارے میں یہ جاننا ضروری ہے کہ کون سے اجزاء ایگزیما کے لیے فائدہ مند ہیں اور کون سے مضر. اس لیے آج میں آپ کو 6 ایسے کاسمیٹک اجزاء کے بارے میں بتاؤں گا جو ایگزیما والی جلد کے لیے مفید ہو سکتے ہیں، اور 4 وہ جو مضر ہو سکتے ہیں. لیکن ان پر بات کرنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ چینل سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو صحت و تندرستی کے بارے میں مفید معلومات ملتی رہیں. 6 مفید کاسمیٹک اجزاء میں پہلا ہے شیا بٹر. ایگزیما کی عام طور پر 2 بڑی وجوہات ہوتی ہیں، ایک جلد کا بہت زیادہ خشک ہونا اور دوسری جلد کا حفاظتی حصار جو ہے وہ کمزور ہونا. تحقیق کے مطابق شیا بٹر نہ صرف نمی کو قائم رکھتا ہے بلکہ اس میں موجود لینولک ایسڈ جراثیم کو بھی اندر آنے سے روکتا ہے. لینولک ایسڈ کی عام طور پر ایگزیما کے مریضوں میں کمی دیکھی گئی ہے. دوسرا ہے گلیسرین. یہ ہیومیکٹنٹ ہے. ہیومیکٹنٹ کا مطلب ہے ہوا سے یا ماحول سے، یعنی نمی سے جو ہے وہ پانی جذب کرنے والا. تحقیق کے مطابق گلیسرین ملی جو کریمز ہوتی ہیں وہ خشک ایگزیما میں مفید ہیں. ان سے چبھن اور جلن نہیں ہوتی جو بعض دوسری کریموں سے ہوتی ہے. تیسرا جز ہے ہائلورونک ایسڈ. یہ جسم میں قدرتی طور پر اس کی افزائش ہوتی ہے. گلیسرین کی طرح یہ بھی ہوا سے نمی کھینچ کر جلد کے اندر جذب کرنے میں مدد دیتا ہے. ایک تحقیق کے مطابق ایسی کریمیں یا لوشن جن میں ہائلورونک ایسڈ شامل ہو اور جو جھاگ بھی پیدا کرتی ہوں وہ ہلکے اور معتدل درجے کے ایگزیما میں مفید ہیں. چوتھا جز ہے نیاسینامائڈ. یہ ایک طرح کا وائٹامن بی ہے. یہ بھی جسم میں قدرتی طور پر بنتا ہے. تحقیق کے مطابق نیاسینامائڈ جلد کو مضبوط اور اسموتھ یا ہموار کرتا ہے. اس میں کچھ حد تک سوزش اور سرخی کم کرنے اور جلد کی نمی بڑھانے کی صلاحیت بھی پائی جاتی ہے. پانچواں جز ہے پیٹرولیٹم. اسے زیادہ تر لوگ پیٹرولیم جلی کے نام سے جانتے ہیں. یہ جلد کے اندر پانی کو روکتی ہے اور جلدی مدافعت بڑھاتی ہے. بعض تحقیقات کے مطابق یہ جلد کو انفیکشن کے خلاف یعنی جراثیم کش مادے بنانے میں مدد دیتی ہے. ایگزیما والوں کے لیے ایک نہایت اچھی چیز ہے. اس میں چکنائی کچھ زیادہ ہوتی ہے، اس لیے رات سوتے وقت استعمال کرنا زیادہ بہترین ہے. لیکن اس میں یہ خیال رکھیں کہ ہمیشہ 100% خالص سفید رنگ کی پیٹرولیم جیلی استعمال کریں، ملاوٹ والی نہیں، جس کا رنگ جو ہے وہ پلاہٹ مائل ہوتا ہے.
چھٹی چیز ہے ایلو ویرا. عام طور پر لوگ ایلو ویرا کی جیل یا گودا جلد کے جلنے یا کٹنے وغیرہ پر لگاتے ہیں. اس کے گودے میں دافع سوزش، جراثیم کش اور زخم کو جلد بھرنے کی صلاحیتیں پائی جاتی ہیں. یہی خصوصیات جو ہیں یہ ایگزیما کے لیے بھی اتنی ہی فائدہ مند ہیں یا اتنی مفید ہیں جتنی جلنے یا کٹنے پر لگانے کے لیے ہیں. تو یہ تو ہوئے وہ 6 اجزاء جو ایگزیما کے لیے مفید ہیں. اب بات کرتے ہیں ان 4 اجزاء پر جو جلد کے لیے مضر ہیں. ان میں پہلا ہے لینولن. لینولن ایک قدرتی موئسچرائزر ہے جو بھیڑ کے اون سے نکالا جاتا ہے. اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اگر یہ موئسچرائزر ہے تو پھر اسے ایگزیما کے لیے مفید ہونا چاہیے. لیکن تحقیق کے مطابق ایگزیما میں مبتلا جو کچھ لوگ ہیں وہ اس سے الرجک ہو سکتے ہیں. اس لیے اگر آپ نے لینولن کا کبھی استعمال نہیں کیا تو اس سے بچنا ہی بہتر ہے. دوسرا مضر جز ہے یوریا. ماہرین امراض جلد جو ہیں وہ یوریا کا کئی جلدی بیماریوں میں استعمال کرتے ہیں، جس میں سوریاسس بھی شامل ہے، جسے اردو میں چمبل کہتے ہیں. لیکن ایگزیما والوں کے لیے یوریا ملی ہوئی کاسمیٹکس یا کریمیں جلد کو مزید برا فروختہ کر سکتی ہیں، یعنی اریٹریٹ کر سکتی ہیں، جس کی وجہ سے جلد کا مدافعتی نظام اور خراب ہو جاتا ہے. جلد کے لیے تیسرا مضر جز ہے ریٹینوئڈز، ریٹینول یا ریٹینوئڈز. یہ جلد کے کئی مصنوعات میں استعمال ہوتا ہے، جن میں خاص طور پر جو یہ کیل مہاسے اور بڑھاپے کے اثرات دور کرنے والی مصنوعات ہوتی ہیں وہ شامل ہیں. یہ وائٹامن اے سے نکلتا ہے جو ایگزیما کو مزید خراب کرتا ہے اور ابھارتا ہے، یعنی فلیئرز کو ٹریگر کرتا ہے. چوتھی مضر چیز ہے خوشبویات. ایگزیما یا کسی اور جلدی بیماری میں مبتلا لوگوں کو ہر قسم کی خوشبویات سے دور رہنا چاہیے. اس میں گھریلو استعمال ہونے والے خوشبودار صابن، شیمپو، برتن اور کپڑا دھونے والے پاؤڈر وغیرہ وہ بھی شامل ہیں. ان میں خوشبو پیدا کرنے کے لیے جو چیزیں ڈالی جاتی ہیں، یعنی جو سینٹ ڈالی جاتی ہے، وہ زیادہ تر خود الرجنز ہوتی ہیں. مطلب یہ کہ وہ خود الرجی پیدا کرتی ہیں اور ایگزیما کو بڑھانے کا سبب بن سکتی ہیں. خلاصہ یہ ہے کہ ایگزیما کو مینیج کرنا ایک آدھ دن کا کام نہیں، یہ ایک طویل سفر ہے جس میں اتار چڑھاؤ آتے رہیں گے. لیکن اگر آپ کوئی بھی کریم یا مصنوعات استعمال کرنے سے پہلے اس کے اجزاء کا بغور جائزہ لے لیں گے تو آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے کہ یہ آپ کے لیے مفید ہوگی یا مضر. ایسا کرنے سے آپ اپنی جلد کی صحت کو بھی کافی حد تک بہتر کر سکتے ہیں. اور اگر اس وقت آپ کوئی کریم یا پروڈکٹ استعمال کر رہے ہوں تو اسے فوری طور پر چیک کریں، اور چیک کرنے کے بعد کمنٹس میں ضرور بتائیں کہ اس میں آپ کو کوئی مفید اجزاء ملے ہیں یا مضر. تو ویڈیو دیکھنے کا شکریہ. مفید لگی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کریں. علم پھیلانا بھی صدقہ جاریہ ہے. صحت مند، تندرست اور شاد آباد رہیں. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.